الله إليك يا رسول الله وسلم عليك جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی صورت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی صورت، تیری محفل پر پیغام سجانے تو ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی دو تین شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا کلام سرکار مفتی اعظم کا لکھا ہوا کلام، سبحان اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ میں اکیلے پڑھوں گا تھک جاؤں گا، اب سب مل کے پڑھیں گے تو دفت آئے گا انشاءاللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں جان ان پہ نثارہ کروں میں، دلوں جان ان پہ نثارہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے یا رسول اللہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، سبحان اللہ، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا پکارا کروں میں، اگر قلب اپنا پکارا کروں میں، حبیب خدا کا۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، اس گرامی خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا۔ زمانے میں اگر دیکھی ایسے محبت کے ساتھ، زمانے میں اگر دیکھی تو شان و قابلی ہوگی، نبوت ایک گلستان میں ہدایت کی کلی ہوگی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین اب تاج کی دیکھی، تیار دوست کیا دیکھا مدینے گلی تیار دوست کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دعوت المدد دعوت المدد شہید بغداد میں جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہر کام اس کام ہو گئی سب دور بدحالی، میری گوشت بڑھاتی شان ہے کیا شان ہے عالی، سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی، سوالی آپ کے در
یا غوث یا غوث یا غوث. اس میں پردہ کا صحابہ نے میلہ لگا ہمارا دیوانوں کا. الحمدللہ جب اس شکل میں ماشاءاللہ وہاں دیوانوں کو میلہ لگے. ہم یہ سب کریں گے انشاءاللہ. یوں لگے ہوئے ہم مسجد کا حف نہیں بیٹھے. بارگاہ غوث پاک کو بیٹھے. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم نے پڑھے ہے سارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم نے پڑھے ہے سارا غوث اعظم کا. ہمیں تو لو جہاں بھی ہے سہارا اعظم کا. ہمیں تو لو جہاں بھی ہے سہارا اعظم کا. یا غوث یا غوث. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کو. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا تھا جس کا اعظم کا. مصیبت ٹال دینا تھا جس کا. اے سبحان اللہ. عاشق غوث اعظم کی فریاد کیا کہتے ہیں وصیت کرتے ہیں. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. لکھ دیے نام کفن پر نام والا اعظم کا. خدا کے ہم پر سایہ. یا غوث یا غوث یا غوث. اچھا غوث پاک کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے غوث پاک کا دیدار عطا فرمایا انشاءاللہ. یہاں ہوگا کرم فرماتی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن حشر کے میدان میں ہوگا. کہتی ہے ندا دی کا منادی حشر میں بھوکا بھی ہوگا. ندا دی کا منادی حشر میں یوں قادری ہوگا. کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کدھر ہے قادری کر لے نظارہ یا غوث. ایسے لکھیں گے یا غوث یا غوث. اب ایک عاشق غوث پاک کا سبحان اللہ وہ چھوٹ کر رہتا غوث پاک کی بارگاہ میں. اس کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کبھی قدموں پہ لوٹوں گا
اللہ تاکہ حاکم غوث پاک کا دامن سبحان اللہ جمیل قادری سوجا سے قربان اعلی حضرت پر بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث آدم کا بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث آدم کا ایک شب کا دعا پیش کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ رضا 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 جن سے پیسے لگا کے سمجھ کے بولو گے انشاءاللہ رضا 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 چشمیوں کی آن ہے وہ رفیوں کی شان ہے وہ چشمیوں کی آن ہے وہ قادری پٹھان ہے وہ قادری پٹھان ہے رضا اسی کا نام ہے رضا رضا پیچھے والے رضا 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 کی بات پیش کریں سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کیا کہتے ہیں لکیر کا پیارا لاڈلا جو دل میں کا پہاڑ ہے جو مجھتیوں کے واسطے تو شیر کی دہار ہے وہاں اپنی چیز سے ڈر گئے بولے سبحان اللہ وہاں اپنی چیز سے ڈر گئے بہت سی ہی سدھر گئے یہ جس کا فیض آب ہے یہ جس کا فیض آب ہے اچھا یہ ایک رسم میں بلائیں حضرت کی بارگاہ میں اہل محبت کی جانب سے مفتی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب کی بارگاہ میں امام صاحب کی بلایا عقیدت پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیں جیسا سے آئیے سر استقبال کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ نعرہ تکبیر ایسے نہیں یوں لگے برداشت کرنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ذکر سرکار غوث آدم فیضانی سرکار غوث آدم کرامتی سرکار غوث آدم مفتی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ مسلکی اعلی حضرت بستی بستی بھریا بھریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سب کو شب 11 شریف مبارک اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو دین دنیا دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے خاص طور سے ملکی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے تسلط دین کی نعمتیں عطا فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ، اور تجھ سے در سے سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بار میں با آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 11ویں شریف جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً انہی 11 دنوں کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کا ہم سب کو فیضان عطا فرماتا ہے۔ ہم بہتوں کا ذکر سنتے ہیں اور بہتوں کے ذکر کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی ضمن میں ذکر ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہی کا ذکر سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، کائنات میں جو آواز سب سے زیادہ گونجا کرتی ہے وہ اللہ اکبر کی ہے۔ کائنات میں میرے رب کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اور رب کے بعد محبوب رب کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، اور محبوب رب کے بعد محبوب رب کے لاڈلے یعنی غوث پاک کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا لوگ سعادت سمجھتے ہیں، لوگ ہی سعادت نہیں بلکہ یقیناً یہ سعادت کی ہی بات ہے۔ ان کی بارگاہ میں پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ بغداد معلیٰ کی گلیاں دیکھی تو کیا دیکھی؟ حقیقت میں مدینہ پاک کی گلیاں دیکھی۔ یقیناً یہ گلیاں مدینہ پاک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ سرکار نے آپ کو لاڈلا فرمایا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ مغربی نے اپنی محفل میں اپنی گردن کو جھکا دیا تھا، تو ان کے مریدوں نے پوچھا تھا حضور یہاں پہ کیوں گردن جھکائی؟ تو ارشاد فرمایا وہاں اعلان ہوا ہے بغداد میں کہ غوث پاک فرما رہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہے، اور اسی لیے میں اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں، بلکہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کا قدم میرے گردن پہ نہیں ہے بلکہ میرے سر پر ہے۔ جو جتنی زیادہ عاجزی، انکساری، محبت، ہمدردی، لگاؤ اور محبت کے ساتھ غوث اعظم سے پیش آئے گا، غوث پاک کا فیضان بھی اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خود فرماتے ہیں میں نے اپنی گردن کو نہیں اپنے سر کو جھکایا تھا، نتیجہ یہ ہوا تھا کہ میں نے اسی وقت دیکھا کہ رسول پاک جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو جنت کی خلعت اور جنت کا لباس دے دیا جائے کیونکہ انہوں نے میرے لاڈلے غوث پاک کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ تو اب سوچو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیسے چہیتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے چہیتوں کے بھی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے مانگا تو خدا سمجھ کے مانگا،
محبوب خدا سے مانگا تو اللہ کا چہیتا سمجھ کر کے مانگا، اور غوث پاک سے مانگا تو رسول اللہ کا چہیتا سمجھ کر کے مانگا ہے، رسول اللہ کا چہیتا سمجھ کر کے مانگا ہے۔ یہ بالواسطہ چیزیں جو آیا کرتی ہیں وہ اللہ ہی کے ذریعے سے آتی ہیں، لیکن جو باڑا بڑھتا ہے اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یہ ارشاد فرمایا، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے میں دینے والا ہوں۔ اب براہ راست ہر آدمی رسول اللہ کی بارگاہ سے نہیں لیا کرتا، رسول اللہ کی بارگاہ سے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں، اور غوث پاک کی بارگاہ سے تمام اولیاء کی بارگاہ میں۔ اب جو جس ولی کے بعد جتنا پہنچ جائے اللہ اسے اتنا عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ اسے اتنا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اگر پیغمبر سے کوئی چیز ظاہر ہو، پیغمبر سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سرکار کے زمانے بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار کے زمانے میں قحط پڑ گیا، جمعے کا دن تھا، سرکار جمعے کے لیے خطبے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر قحط پڑ گیا ہے دعا فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان میں بادل نہیں تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو بادل بھی مجتمع ہونے لگے، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اس سے پہلے بارش نازل ہونے لگی، اور ایسی نازل ہونے لگی کہ ایک ہفتے تک لگاتار بارش نازل ہی ہوتی رہی، ایک ہفتے تک لگاتار بارش نازل ہی ہوتی رہی۔ کہاں مدینہ پاک میں ہو رہی تھی، اگل بگل نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم باہر سے آیا کرتے، باہر سخت گرمی تھی، اور مدینہ پاک میں جیسے ہی آتے بارش کا نزول ہوتا اور بارش نازل ہوتی رہی ایک ہفتے تک۔ اب پھر دوسرا جمعہ آیا، سرکار پھر منبر پہ گئے، اب پھر صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، اب بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ سرکار نے انگلی اٹھائی اور انگلی کو گھمایا، انگلی جیسے جیسے گھومتی گئی بادل چھٹتے گئے، اب مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ اگل بگل ہو رہی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، انگلی اٹھا دے تو بارش ہو جائے اور انگلی گھما دے تو بارش کا بادل پھٹ جائے، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن ایک زمانہ غوث پاک کی پھوپھی کے ساتھ بھی پیش آیا، ایک زمانے میں غوث پاک کی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قحط ان کے زمانے میں بھی پڑا، قحط ان کے زمانے میں بھی پڑا، لوگ پریشان ہو گئے۔ دیکھو ہم یہی تعلیم دیتے آئے ہیں اور یہی تعلیم دیں گے، پریشان ہونا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں پریشان ہونا تو نہیں جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عام طور پر تو جانا ہی، عام طور پہ تو جانا ہی، لیکن پریشانی جب زیادہ ہو جائے تو کہیں اور سے دفع نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کی بارگاہ ہی سے دفع ہوتی ہے۔ دفع کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، یقیناً اللہ کی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اللہ جو کرم فرماتا ہے وہ ہمارے اور آپ پر نظر رحمت ڈال کے نہیں بلکہ اپنے محبوبین کی وجہ سے کرم فرمایا کرتا ہے، اپنے محبوبین کی وجہ سے کرم فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بارگاہوں میں جاؤ تو اللہ سے یہ دعا کرو مولا تو ہی عطا فرما لیکن ان کے صدقے میں عطا فرما، مولا تو ہی عطا فرما لیکن ان کے صدقے میں عطا فرما۔ اب بتاؤ مخلوق خدا پریشان ہوئی، بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، جانور الگ پریشان ہے، انسان الگ پریشان ہے، اور پھر شہر کا شہر، گاؤں کا گاؤں، ہر انسان تباہ ہے، برباد ہے۔ اب یہ بتاؤ ان کو جانا تھا تو کہاں جانا تھا؟ اس زمانے میں کیا بادشاہ نہ تھا؟ بادشاہ کے پاس جانا تھا، دربار میں جانا تھا، بولنا تھا، عرض کرنا تھا، گزارش کرنا تھا، لیکن نہیں، مخلوق خدا اگر پہنچی ہے تو دنیاوی بادشاہ کے پاس نہیں،
بلکہ دینی مذہبی بادشاہ کے بعد وہ بھی ایک خاتون کے بعد جن کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی کہا جاتا ہے، پورے خلائق نے جمع ہو کر کے عرض کیا تھا کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی، آج معاملہ یہ ہے کہ دنیا پریشان ہو رہی ہے، آج بارش نہیں ہو رہی ہے، آج ہم اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، انسان تو انسان جانور بھی تڑپ رہے ہیں، بچے بھی تڑپ رہے ہیں، آپ کو انتظام فرما دے۔ بتاؤ وہ ضعیفہ کیا کرتی؟ بتاؤ وہ ضعیفہ کیا کرتی؟ اللہ اکبر، کیا اس کے دستے قدرت میں ہے؟ یہ نہ جانا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے خالی ہاتھ میں، یہ نہ دیکھنا ہاتھ کمزور ہے، دیکھنا یہ کہ دینے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ جب وہ دینے پر جب دینے پر وہ اتر جائے تو ہاتھ نہیں دیکھا جاتا، ذات دیکھی جاتی ہے۔ دیکھنے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وسیلہ ان کو بنایا جاتا ہے، اچھے ہیں اسی لیے وسیلہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کمزور تھی، نحیف تھی، ناتواں تھی، بہت کمزور تھی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لاٹھی لے کر کے، عصا لے کر کے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ وہ کمزور ضعیفہ سارے خلائق کے پانی کا انتظام کیسے کرتی؟ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، خلائق نے جب ان کے بارگاہ میں حاضری دی تھی، عرض کیا تھا کہ اب پانی کا اہتمام فرما دے، آپ پانی کے لیے دعا فرما دے۔ اس خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اس کے بعد گئی، گھر کے اندر گئی، گھر کے اندر گئی، جھاڑو نکال کر کے لایا، آنگن کو صاف کر دیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کیا مولا تیری بندی نے جھاڑو لگانے کا کام کر دیا ہے، اب بارش کرنے کا کام، چھڑکاؤ کرنے کا کام تو فرما دے، بارش کرنے کا کام، چھڑکاؤ کرنے کا کام تو فرما دے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بارش ہونے لگی اور اتنی ہوئی، اتنی ہوئی، اتنی ہوئی کہ اب ایک ہفتے تک لگاتار ہوتی ہے۔ سرکار کے زمانے میں ہوئی، سرکار کے زمانے میں ہوئی، سرکار نے بھی یہ کیا، میں نے عرض کیا نا، سرکار سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے اور امت سے ظاہر ہو جائے تو کہتے ہیں کرامت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعا فرمائی تھی، ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اب اس خاتون نے بھی دعا کی، ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی، ایک ہفتے کے بعد پھر لوگ آئے، کہا پہلے نہ ہونے سے پریشان، اب زیادہ ہونے سے پریشان ہے، پہلے نہ ہونے سے پریشان، اب زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ اللہ اکبر، تاریخ میں ایک روایت بھی یہ آتا ہے، آپ گھر کے اندر گئی، کپڑے دھلے ہوئے تھے، کچھ کپڑے لائے، آنگن میں ڈال دیے، عرض کیا مولا کپڑے ڈالنا میرا کام تھا، سکھانے کا معاملہ طے کرنا مولا یہ تیرا کام ہے۔ تاریخ گواہ ہے بارش رک گئی تھی، دھوپ نکل گئی تھی اور کپڑے سوکھ گئے تھے۔ تو بھائی ان کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اب مخلوق خدا ان کے یہاں نہ جائے تو کہاں جائے، ان سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو میری زبان پر تالے لگا کے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پابند بنا کے رکھا ہے، تالا میری زبان پہ لگا کے رکھا ہے، ورنہ مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم گھروں میں کیا 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 کرتے ہو، ہے نا؟ انسان کتنے گناہ کیا کرتا ہے، کتنا مال جمع کر کے رکھتا ہے، کتنی خیانت کیا کرتا ہے، کتنا جھوٹ بولا کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری زبان پر اللہ نے تالے لگا کے رکھے ہیں، ورنہ تمہارا ہاتھ تو میرے لیے شیشے کے مانند ہے، تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ کا وہ معجزہ یاد کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ یاد کرو، امتی آتا تو حضرت عیسیٰ فرما دیتے یہ کھا کے آیا ہے، یہ جمع کر کے آیا ہے، یہ کھا کر کے آیا ہے، یہ جمع کر کے آیا ہے۔ یاد تو کرو غوث پاک نبی نہیں ہے لیکن چہیتے نبی ضرور ہے، چہیتے نبی ہے، وہ چیزیں جو وہاں نبی سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہاں ولی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے تم کیا کھا کر کے آئے ہو، کیا بچا کر کے آئے ہو، کیا رکھ کر کے آئے ہو، کیا دے کر کے آئے ہو۔ ارے تمہارا ہاتھ تو یہ ہے کہ شیشے کے مانند تم ہو، میں سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہوں، تمہارے پیٹ کی بھی چیز مخفی نہیں رہا کرتی، تمہارے گھر کی بھی چیز مخفی نہیں رہا کرتی۔ یاد رکھو میری بارگاہ میں آؤ تو اچھی نیت سے آؤ، رزق حلال کھا کر کے آؤ، کیونکہ میری نگاہوں سے تمہارا ظاہر بھی پوشیدہ نہیں ہے تو میری نگاہوں سے تمہارا باطن بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں ساری چیزیں دیکھ لیا کرتا ہوں، میں ساری چیزیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کائنات جس کی نظر سے نہ چھپی، کسی انسان کا پیٹ اور کسی انسان کا گھر کیسے چھپ پائے گا؟
کائنات جب اس کی نگاہ سے نہ چھپ سکی، نظر تو الہ بلاد اللہ جمع فخردلت علی حکم اتصال، قصیدہ غوثیہ میں یہی تو ہے، کائنات کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے کہ رائی کے دانے کو کوئی دیکھ لیا کرتا ہے، تو تمہارا ظاہر بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، باطن بھی پوشیدہ نہیں ہے، باطن بھی پوشیدہ نہیں ہے، جو کر کے آتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، گھر میں جو رکھ کر کے آتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ہر ایک کو کھڑا کر کے بیان فرما دیتے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یعنی اس آدمی نے یہ کھایا ہے، یہ بچایا ہے، یہ رکھا ہے، اس آدمی نے یہ حقوق ادا کیے ہیں، یہ حقوق ادا نہیں کیے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ انسانوں کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے، انسانوں کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حکم خداوندی ہے اس لیے میں خاموش رہتا ہوں، اگر رب اجازت دے دے تو زمانے کا بھید کھول کر کے رکھ دوں گا، اگر رب اجازت دے دے تو میں زمانے کا بھید کھول کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، ان کی شان بڑی نرالی ہے، ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ ولیوں کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ولیوں کا ایک زمانہ ہوتا ہے، یہ زمانہ ان کا ہے، یہ زمانہ ان کا ہے، یہ زمانہ ان کا۔ غوث پاک کا زمانہ ہر زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی انہی کا ہے، جو گزر گیا وہ بھی انہی کا تھا، آنے والا وہ بھی انہی کا، سب کچھ انہی کا ہے۔ پیغمبر میرا ایسا ہے کہ اس کا زمانہ کبھی ختم نہ ہوا، اور غوث پاک میرے ایسے ہیں کہ ان کا زمانہ بھی کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ زمانہ جو چل رہا، اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں یہ زمانہ کسی اور کا زمانہ نہیں ہے، یہ بھی غوث پاک ہی کا زمانہ ہے، یہ بھی غوث پاک کا زمانہ ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں، اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، اور چاہ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام لے نہیں سکتا، اور چاہ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید کے بارے میں آپ نے نہ سنا؟ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو آپ پہلے واعظ و نصیحت نہیں فرماتے، واعظ و نصیحت نہیں فرماتے، اللہ اکبر، پہلے حال یہ تھا کہ بول نہیں پاتے، مادرزاد ولی ہیں، شک نہیں کرنا کہ ان کے اندر یہ خوبی نہیں تھی، نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کو نوازنا تھا، اس لیے یہ حالات پیدا کیے گئے، ہے نا، اس لیے یہ حالات پیدا کیے گئے۔ غوث پاک فرماتے میں بولتا نہیں، فرماتے جیتے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار سامنے تھے تشریف لا رہے، سوچو یہاں خواب میں دیدار ہو جائے تو بڑی بات۔ غوث پاک کا حال یہ ہے، خواب میں نہیں، ظاہری طور پر رسول اللہ کا دیدار کیا۔ دیکھو یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ کائنات میں جہاں چاہے وہاں تشریف لے جائے، یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، شک بھی نہیں کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا سکتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے، ایسا نہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر رسول پاک نہیں جا سکتے؟ رسول پاک تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہر جگہ کے لوگوں کی نگاہوں میں وہ قوت ہے کہ رسول پاک کو دیکھ سکے، رسول پاک کو دیکھ سکے۔ ہاں، غوث پاک کی نظر میں یہ قوت ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لایا کرتے تھے تو آپ آنکھ بند کر کے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور آپ کھولے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے دونوں قوتیں آپ کو عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوتیں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ فرماتے سرکار آئے سامنے سے، ارشاد فرمایا لاڈلے بولتے کیوں نہیں، لاڈلے بولتے کیوں نہیں؟ عرض کیا حضور بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں، ان کے سامنے کیسے بولیں؟ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک، منہ کھولو۔ چنانچہ غوث پاک نے منہ کھولا، سرکار نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ بابا ایک بات یاد رکھنا، کہنے کو تو ایک لفظ ہے لعاب، کہنے کو تو ایک لفظ ہے لعاب، لیکن یاد رکھنا اس لعاب کی قوت اتنی ہے کہ سرکار نے اپنے زمانے میں کھاری کنویں میں ڈال دیا تھا تو قیامت تک کے لیے اس کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، قیامت تک کے لیے اس کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ آنکھ
کر کے صحابی آئے تھے، سرکار نے وہی لعاب لگایا تھا، تو صحابی کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، دوسری آنکھ کمزور ہو گئی، لیکن جس آنکھ پہ سرکار کا لعاب لگا تھا میں بوڑھا ہو گیا تھا، وہ آنکھیں کبھی بوڑھی نہ ہوئی، وہ آنکھیں کبھی بوڑھی نہ ہوئی۔ اس لعاب صرف لعاب نہیں سمجھنا، اس لعاب کو صرف لعاب نہیں سمجھنا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر کے آیا کرتے تھے، سرکار براہ راست لعاب نہیں بلکہ لعاب کسی میٹھی چیز میں ملا کر کے کھجور میں یا شہد میں بچے کے منہ میں ایک بار ڈال دیا کرتے، نتیجہ یہ ہوتا سرکار کے منہ سے جو خوشبو آیا کرتی بچے کے منہ سے بھی خوشبو آتی، اور اب حال یہ تو کبھی بو نہ آئے اور پوری زندگی اس کے منہ سے خوشبو نکلتی رہتی۔ اس لعاب کو معمولی نہ سمجھنا، سرکار نے ایک مرتبہ ڈالا تھا، وہ بچہ عوج سریا تک پہنچ چکا تھا، وہ کنویں کا پانی جو کھارا تھا میٹھا ہو چکا تھا، صحابی کی آنکھ اچھی ہو چکی تھی، صحابی کی ٹانگ اچھی ہو گئی تھی، ارے ایک تو ہو تو بتاؤ تو یہاں ہزاروں معاملات ہیں، سوچو ایک بار لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حالت ہو گئی، یہ آنکھیں دوسری کمزور ہوئی، لیکن سرکار نے جس پہ لعاب لگایا تھا وہ آنکھ کبھی نہ کمزور ہوئی۔ وہ سوچو ایک بار لگانے سے آنکھ کبھی کمزور نہ ہوئی، تو سرکار غوث پاک کی زبان پر تو یہی لعاب 7 مرتبہ رکھا تھا، وہ زبان کیسے کبھی کمزور ہو سکتی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں وہ زبان کیسے کبھی کمزور ہو سکتی ہے، فرماتے ہیں اسی لیے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، پہلے آدمی کو جیسے سنائی دیتا تھا ویسے آخری آدمی کو بھی سنائی دیا کرتا تھا۔ بھئی جس کو ایک مرتبہ لعاب دیا، جس کو ایک مرتبہ لعاب دیا تو کہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو گیا، تو جس کو 7 مرتبہ دیا گیا سوچو مسلمانوں اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اب اس زبان کا اثر یہ ہوا، اس زبان کا اثر یہ ہوا، چور آیا کہہ دیا کتب تو کتب بن گیا، چور آیا کہہ دیا کتب تو کتب بن گیا، چور آیا دامن تھاما کی ان کا لباس چھین کر کے لے کر کے بھاگ جاؤ، رب کی بارگاہ میں عرض کیا دامن مولا پکڑ چکا ہے، میں اس کا کام تھا پکڑنا، مضبوطی عطا کرنا مولا تیرا کام ہے، دامن جب پکڑ ہی لیا ہے تو مضبوطی بھی عطا فرما دے، مضبوطی بھی عطا فرما دے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس چور نے جو دامن پکڑا تھا اللہ نے اسے اقطاب میں شامل فرما دیا، اور یا اللہ کی پہلی سب میں شامل فرما دیا۔ وہ ہے غوث اعظم کہ اگر سرکار کا لعاب جن کے منہ میں جن کے دہن میں کہتے 7 مرتبہ پڑا، سوچو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے، جو کہہ دیتے ہیں اللہ قبول فرما دیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری نگاہوں سے کوئی بھی مخفی نہیں ہے، سرکار آئے 7 مرتبہ لعاب ڈالا، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اچھا ابھی سرکار گئے تھے اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں بیان کروں لیکن بیان نہیں کر پایا، دیکھا تو حیدر کرار بھی آ گیا، دیکھا تو مولا کائنات بھی آ گیا۔ اب حضور جا رہا ہوں، جانا چاہتا ہوں، کھڑے ہونے میں ذرا گھبراہٹ ہے، کھڑے ہونے میں ذرا گھبراہٹ ہے، تو حیدر کرار بھی تشریف لائے، کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، اچھا ایسا معاملہ ہے، ہاں تو آپ نے کہا منہ کھولو، آپ نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا تو حیدر کرار نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، عرض کی یا رسول اللہ نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، مولائے کائنات کا اسی لیے تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ عرض کیا حضور آپ 6 سرکار 7 کہا تاکہ برابری نہ ہو جائے، مولائے کائنات وہ ہے جو رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتے، تو دنیا کا دوسرا انسان رسول اللہ کی کیسے برابری کر پائے گا، دوسرا انسان کیسے رسول اللہ کی برابری کر پائے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا کائنات کون ہے، یاد رکھنا تاریخ پڑھنا ہو تو اچھے سے پڑھنا، مولا کائنات کی زندگی میں بہادری ہی بہادر بھری گئی،
بہادری بھری ہوئی ہے۔ تاریخ پڑھنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پڑھنا، جن کی زندگی میں بہادری بھی ہے، امانت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عدالت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ سے لعاب کے 6 مرتبہ آپ نے 6 مرتبہ لعاب جو ہے حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ تو یار بہادری تو پہلے سے ہی تھی، بہادری تو پہلے سے ہی تھی۔ اب جن کے منہ میں مولائے کائنات کا لعاب پہنچ چکا ہو، وہ کتنا بہادر ہوگا وہ چھوڑ دو، ان کے در کا کتا کتنا بہادر ہے وہ سن لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے نا، چلتے تھے تو شیر ہی پہ چلیں گے بھائی، پیدل نہیں چلیں گے بھائی، وہ بھی اللہ کے ولی ہے، ظاہر سی بات ہے، چلیں گے تو شیر ہی سے چلیں گے۔ اچھا جہاں پہنچیں گے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ شیر کا کھانا الگ ہوگا، ہمارا کھانا الگ ہوگا، شیر کا کھانا الگ ہوگا، ہمارا کھانا الگ ہوگا۔ غوث پاک کے بھی دربار میں آئے، غوث پاک بہت خلیق، بہت اخلاقی، بہت اعلیٰ بھائی، بہت اعلیٰ۔ ارشاد فرمایا دونوں منظور ہیں، ان کی ضیافت ہمارے خانقاہ میں کی جائے اور ان کے شیر کی ضیافت کے لیے ہماری خانقاہ میں پلنے والی جو ایک گائے وہی لے کر کے چلے جاؤ، اس کے برابر اس کی ضیافت ہو جائے گی، وہ اپنی بھوک مٹا لے گا، یہ اپنی بھوک مٹا لے گا، یہ اپنی بھوک مٹا لیں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، گائے چلی تو غوث پاک کے در پر پڑا رہنے والا کمزور نحیف لاغر کتا بھی پیچھے سے چل پڑا، اور پھر کہتے ہیں وہ گائے کے ساتھ چلا۔ شیر کے پاس جب گائے کو پہنچایا گیا، قریب تھا کہ شیر جھپٹا مارتا اور گائے کو ہلاک کر دیتا، اس سے پہلے کہ شیر جھپٹا مارتا، کتے نے جھپٹا مارا گائے پہ نہیں، شیر پر۔ شیر ہاتھ پھاڑ دینا چاہیے تھا، کمال کتے کا تھا کہ اس نے ان شیر کو پھاڑ دیا۔ اب پھاڑا اور پھاڑ کر کے گائے کو ہانکتے ہوئے لا کر کے خانقاہ میں وہی کھڑا کر دیا۔ سوچو جن کے در کا کتا اتنا طاقتور ہو، اس دربار کا شہنشاہ وہ کتنا طاقتور ہوگا، کسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تو سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، کاش کہ اگر تیری نظر عنایت ہم پر پڑ جائے تو ہمارا بھی شمار بہادروں میں ہو جائے، فرماتے ہیں مولائے کائنات نے 6 ہی مرتبہ تو ڈالا تھا، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ہی مرتبہ تو ڈالا تھا۔ فرماتے ہاں لیکن بہادری ایسی آ گئی کہ غوث پاک کا ڈرنا تو بہت دور کی بات، غوث پاک کے خانقاہ کے باہر رہنے والا کتا بھی شیر سے نہیں ڈرتا تھا، کتا بھی شیر سے نہیں ڈرا کرتا تھا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، غوث پاک ہمارے لیے بہت بڑے ولی بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، اور اللہ کا یہ بھی کرم کہ ان کا زمانہ ہر زمانہ ہے، اس لیے آج ہم جو یہاں پہ موجود ہیں، دنیا میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم دوسروں کے زمانے میں ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہیں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہیں۔ اسی لیے آج بھی ہم جو ہاتھ پھیلاتے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پھیلایا کرتے ہیں، وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں، ہماری آواز میں دم خم نہیں ہے، لیکن ان کی آواز میں سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاتھ کمزور ہیں، ان کے ہاتھ کمزور نہیں ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو چکی ہے، ان کے عطا کرنے میں کمی نہیں۔ جب وہ رحم کھا جائیں دنیا پر تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی پلٹ آئے، تو سوچو اگر کوئی دل سے پکار
اگر محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک ولی کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بات آپ نے سماعت فرما لی کہ وہ اتنے طاقتور ہیں، ان کا فیضان اتنا زیادہ ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرما دی، لیکن اس فیضان کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ان کے ہاں ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ جاؤ ملے گا تو وہی سے ملے گا، اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ ملے گا تو وہی ملے گا، اور کیسے نہیں ملے گا اور کیسے نہیں ملے گا، کہتے ہیں مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ اگر آدمی ٹھان لے اور طے کر لے کہ مجھے لینا ہے تو مانگنے میں جتنی قوت ہوگی عطا بھی اسی اعتبار سے ہوگی، جو دیا جائے گا وہ بھی اسی اعتبار سے۔ کہا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں یا کوئی تھے جن کے یہاں ایک خاتون آئی اور یہ عرض کیا کہ مجھے اولاد نہیں، مجھے اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کشف فرمایا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تیرے نصیب میں ہی اولاد نہیں، لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں، تیرے نصیب میں وہ اولاد نہیں۔ دیکھو یہ باریک مسئلہ ہے، آپ کو دیوبندی حضرات گمراہ کریں گے کہ نصیب صرف اللہ لکھتا ہے نا۔ دیکھو نصیبے کے 3 قسمیں ہیں، نصیبے کے 3 قسمیں ہیں، ایک قضائے مبرم ہے، فرماتے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور ایک وہ نصیب کا حصہ ہے کہ اللہ والے اگر دعا کرتے تو وہ تبدیل ہو جائے، اور تیسرا نصیب کا وہ حصہ ہے کہ آدمی کے خود کے اچھے اعمال کی وجہ سے بھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تو تم صلہ رحمی کرو، تم صلہ رحمی کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب نصیب بن گیا تھا تو اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب رسول اللہ تو غلطی ہو سکتے نا، اب رسول اللہ تو غلطی ہوتے، پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیب کے اس حصے کو ارشاد فرمایا تھا جس میں کمی بیشی ہوا کرتی ہے، جس میں کمی بیشی ہوا کرتی ہے۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، دیکھو یہ چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، میں سیدھے بخاری شریف کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اضافہ کرنے والی چیزوں میں جب صلہ رحمی ہو سکتی ہے تو ولی کی دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اضافہ کرنے والی چیزوں میں جب صلہ رحمی ہو سکتی ہے، ہمارے خود کے اعمال ہو سکتے ہیں، ہمارے خود کے اخلاق ہو سکتے ہیں، تو بتاؤ پیغمبر کی دعا جس طرح سے امتوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ولی کی دعا کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں رہنے والوں کے حق میں بھی قبول ہوا کرتی ہے، ان کے زمانے میں رہنے والوں کے حق میں بھی قبول ہوا کرتی ہے۔ تو اس چکر میں مت رہنا دیکھو یہ غلط بول گئے، نہ بالکل ایسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب وہ آپ کو کسی موقع پر سمجھائیں گے قضائے مبرم کیا ہے، شبیب مبرم کیا ہے، مبرم کیا ہے، یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں جو ہیں وہ الگ، معلم کیا ہے، یہ الگ الگ قسمیں۔ بہرحال اتنا سنو، آئی خاتون اور انہوں نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، کہتے ہیں آپ کے ماموں نے گردن جھکائی، کشف کیا اور فرما دیا کہ نہیں تمہارے نصیب میں اولاد نہیں، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں۔ وہ بیچاری دکھیاری روتے ہوئے واپس جائے، وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا یہ کہ وہ دروازے پہ کھڑے تھے، مل گئے راستے میں، دیکھا خاتون ہے روتے ہوئے جا رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟
کیوں گئی تھی, کیوں روتے ہوئے آئی؟ بھئی ولی کا دربار تو وہ ہوتا ہے, آدمی روتا ہوا جاتا ہے, ہنستا ہوا آتا ہے. تو گئی تھی ہنستے ہوئے کہ شاید مل جائے, تو گئی تھی ہنستے ہوئے اور آئی روتے ہوئے. حالانکہ اس دربار کی ریت یہ ہے کہ آنے والا روتا ہوا آتا ہے, جانے والا ہنستا ہوا آتا ہے. یہ معاملہ الٹا کیوں ہے؟ یہ معاملہ الٹا کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہنستے ہوئے جاتی. خاتون نے عرض کیا تھا کہ معاملہ اتنا ہے, اولاد کے لیے گئی تھی. تو کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آنکھیں بند کے کشف کیا, مراقبہ کیا, اور اس کے بعد دیکھ کر کے کہا تمہارے نصیبے میں نہیں ہے, تمہارے نصیبے میں نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے نہیں آیا, آپ مانگنے نہیں آیا, مانگنے آیا ہوتا تو مل گیا ہوتا, مانگنے آیا ہوتا تو مل گیا ہوتا. کہا کیا جب ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ بھئی ہے نہیں تبھی تو آئی, جب نہیں تھا تبھی تو آئی تھی. اگر ہوتا تو آنے کی ضرورت کیوں؟ جا کر کے بولو. اب وہ کہے تمہارے نصیبے میں نہیں, تو یہی کہو نہیں تھا تبھی تو لینے کے لیے آئی. اگر پہلے سے ہوتا تو آتی کیوں؟ اگر پہلے سے ہوتا تو آتی کیوں؟ نصیبے میں ہوتا تو مانتی کیوں؟ پہلے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاجدار بغداد, جذب عید غوثیہ, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ابھی بولنا ہے, بعد میں بولنا ہے. تشریف رکھیں. سبحان اللہ. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, یہ فیضان غوث پاک ہے, اللہ کا گھر ہے نا, غوث پاک کا ذکر ہے, اور ان کے عزم کا ایک حصہ بھی یہاں موجود ہے. ان کے عزم کا ایک حصہ بھی یہاں پر موجود ہے. منہ مبارک ان کے جسم ہی کا تو ایک حصہ ہے. الحمدللہ اس موقع پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ محفل مقبول محفل ہے. غوث پاک کے جسم کا ایک حصہ جس محفل میں پہنچ جائے, یقیناً وہ محفل مقبول ہوا کرتی ہے. اللہ ہماری ان محافل کو قبول فرمائے, اللہ ہماری ان محفل کو قبول فرمائے. اب آئیے, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاتون کو سمجھا کر کے بھیجا, مانگنے نہیں آئے. مانگنا آتا ہو تو ملتا ضرور ہے, ملتا ضرور ہے. پھر فرمایا دوبارہ جاؤ اور پھر مانگو. اب جب یہ خاتون دوبارہ گئی, اب یہ خاتون جب دوبارہ گئی اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, میں لینے کے لیے آئی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو بتا دیا تھا, پہلے تو بتا دیا تھا. نہیں ہے. خاتون نے برجستہ یہ کہا نہیں تھا تبھی تو لینے آئی, اگر ہوتا تو لینے کیوں آتی؟ فوراً سمجھ گئے. ارشاد فرمایا زبان تیری ہے, کلام غوث پاک کا ہے. فرمایا زبان تیری ہے اور فراست غوث پاک کی ہے. سمجھا کر کے اسی نے بھیجا ہے, اسی کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی. انہی کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی. تو اب سوچ سکتے ہو, اب یہ نہ سمجھنا کہ لوگ بولتے اللہ سے مانگو. بھائی اللہ والوں سے مانگنا حقیقت میں اللہ ہی سے تو مانگنا ہوا, اللہ ہی سے تو مانگنا ہوا. بولتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگو گے شرک ہو جائے گا. کہتے ہیں دیکھو شرک ایک ہی حالت میں ہوگا جب خدا سمجھ کر کے مانگو. تو ہم جب بھی مانگتے ہیں غوث پاک سمجھ کر کے مانگتے ہیں, خدا سمجھ کر کے نہیں مانگتے. ہم محبوب خدا سمجھ کر کے مانگا کرتے ہیں, چاہے وہ خواجہ خواجگاہ ہو, غوث پاک ہو,
یہ کام تو صحابہ کرام بھی نہیں کیا کرتے تھے. بتاؤ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر, فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر بارش نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں ارے تم کہاں پر آ گئے, مسجد میں جا کے مصلی میں کھڑے ہو جاتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے. فرمایا نہیں تم صحیح جگہ پر آئے ہو. کسی کو میرے آقا حضرت نے یہ سمجھایا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. رسول اللہ سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے, رسول اللہ سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے, محبوب خدا سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے. دنیا کے اس چکر میں نہ رہنا. اولاد مانگنے گئے تھے, اللہ کو چھوڑ کر کے مانگنے گئے تھے. دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو ہم مانگتے اس لیے ہیں ہم گنہگار ہیں, یہ نیکوکار ہیں, رب کو ہم پر رحم نہیں آئے گا لیکن ان پر ضرور رحم آ جائے گا, ان پر ضرور رحم آ جائے گا. بادشاہ کا دربار دیکھا, اب تو خیر اے سی اوسی کا زمانہ ہو گیا نا, اب تو ایسی ویسی کا زمانہ ہو گیا. پہلے بادشاہ کا دربار ہوتا تھا ایک بہت بڑا آدمی بڑا سا پنکھا لے کر کے, وہ اسے کیا ہوتا ہے جھیلتا تھا. اب یہ بتاؤ کہ ہوا سے بادشاہ کو لگتی تھی یار اتنا بڑا پنکھا ہے, جب وہ پورا جھیل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی نیت سے جھیل رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو 50 لوگ بیٹھے ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے, لیکن وہ ہوا ہے تو بادشاہ کے لیے, وہ ہوا ہے تو بادشاہ کے لیے, لیکن بادشاہ کے وسیلے سے جو اس کے دربار میں ہے اس کو بھی مل جا رہی ہے. بھائی یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تب سے ہم یہی تو سمجھانے کی کوشش کریں رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا, رحمتوں کا نزول سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک پر ہوگا, لیکن ہوگا تو اگر بغل بیٹھنے والوں پر بھی ہو جائے گا, اگر بغل بیٹھنے والوں پر بھی ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. ہمارے بال اس لائق نہیں ہے, ہمارے منہ مبارک اس لائق نہیں ہے, لیکن غوث پاک کا تو منہ مبارک اس لائق ہے, یقیناً وہ اس لائق ہے. رحمتوں کا نزول ہوگا تو ان پر ہوگا اور اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنا اور آپ کی باتوں کو سننا اور آپ کی باتوں پر عمل کرنا, یہ محبوبیت کی علامت ہے, یہ محبوبیت کی علامت ہے. دیکھو اس بارے میں ضرور بولتا ہوں, کرامتیں سنو, ضرور سنو, ایمان مضبوط ہوتا ہے, لیکن عمل بھی ضرور کرنا, عمل بھی ضرور کرنا. یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک آپ نے پڑھی ہے. بھائی پیدائشی ولی ہے, اس میں کسی کو کلام تو نہیں کیا, کسی کو کلام نہیں ہے, لیکن پھر بھی اتنی عبادتیں کرتے ہیں. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی عبادتوں کا حصہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے, اتنی ہی زیادہ اس کی عبادتوں کا حصہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے. سنی ہم کہلاتے ہیں تو سنیوں میں نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے, سنیوں میں نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے, سنیوں میں روزے کی پابندی بھی ہونی چاہیے. دغا, جھوٹ, غیبت, ایک دوسرے کے کانوں کو بھرنا, چغلی کرنا, دھوکہ دینا, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں, یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں. دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں, پیدائشی ولی ہیں, لیکن آپ ایک حق ایسا دکھا سکتے ہو کہ آپ نے ادا نہ کیا ہو. ہرگز کوئی آدمی ایک حق پر انگلی نہیں رکھ سکتا. رب کا جو حق ہے اسے بھی ادا کیا, مخلوق کا جو حق ہے اسے بھی ادا کیا, کہتے ہیں لوگوں کا جو حق تھا اسے بھی ادا کیا. آپ کی ایک دو نہیں 4 شادیاں, فرماتے 40 سے زیادہ بھی اولادیں, لیکن کوئی دکھا سکتا ہے کہ آپ نے کسی اولاد کا حق نہ ادا کیا ہو, آپ نے کسی بیوی کا حق نہ ادا کیا ہو, یا ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا لیا ہو, کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو؟ نہیں نہیں, سب کو کھلانا تھا تو کھلایا بھی, سب کو پلانا تھا تو پلایا بھی, سب کو پہنانا تھا تو پہنایا بھی, بارگاہ مولا میں کھڑا کرنا تھا تو کھڑا بھی کیا ہے. آپ
ذریت کھڑی ہوا کرتی تھی، آپ کے مریدین خلفاء سارے کے سارے کھڑے ہوا کرتے تھے، آپ واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ کے خلفاء آپ کی محفل سے نکل کر کے جب دوسری محفلوں میں جاتے تو ویسی ہی محفلیں سجایا کرتے جیسے کہ غوث پاک سجایا کرتے تھے۔ ساری دنیا میں آخر ان کی بات کو پھیلائے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی مضبوط باتیں غوث پاک کی ہیں کسی کی نہیں ہے۔ بہجت الاسرار ایک بڑی معتبر کتاب ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کے لیے راویوں کے نام ہوتے ہیں نا، عن عبداللہ ابن عمر، عن انس بن مالک، عن عمر بن الخطاب، اس طرح سے کہ انہوں نے روایت کی کمال ہے غوث پاک کی روایت کرنے والے افراد کو بھی ویسے ہی گنایا گیا، غوث پاک کے روایت کو بیان کرنے والے روات کو بھی ایسے ہی بیان کیا گیا۔ اٹھا کر کے دیکھ لو، انہوں نے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، انہوں نے ان سے روایت کیا، جو حدیثوں میں ملا کرتا ہے وہی غوث پاک کے اقوال میں ملا کرتا ہے، وہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں بھی ملا کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رب کے چہیتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رب کے چہیتے ہیں۔ رب نے اپنے کلام کو محفوظ کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو محفوظ کیا، ویسے ہی رب نے اپنے چہیتے غوث پاک کے بھی کلام کو محفوظ فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اتنا یاد رکھنا انہی کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے پر کامیابی ہے۔ آپ ہمیشہ علم دین پھیلایا کرتے تھے۔ مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی، ہمارے ملک سے بڑی تیزی کے ساتھ مدرسے وغیرہ سب ختم کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک کڑوی حقیقت بتاؤں، یہ بیچارے غریبوں کے مدرسے ہوتے ہیں، اس میں آپ کسی مطلب بلڈر کے بچوں کو پڑھتے ہوئے نہیں پائیں، بلڈر کے بچوں کو پڑھتے ہوئے نہیں، اس میں غریب بچے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حقیقت میں اسلام وہی پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت میں اسلام وہی پہ پایا جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر جو بچہ بیٹھ کر کے گھس گھس کر کے جس کتاب کو یاد کرتا ہے وہ قرآن پاک ہے جناب۔ جی ہاں، بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں لاکھوں روپے ہم دیتے ہیں، ہماری کم نصیبی ہے، ہماری یہ کم نصیبی ہے، لاکھوں روپے دیتے ہیں، بینچ پر بٹھایا جاتا ہے، ساری چیزیں ساری سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے وہ دنیا کو کمانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سے منع تو نہیں کرتا، محتاجی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن ایسی بھی مختاری کا قائل نہیں ہوں جس میں کہ دین اور مذہب نہیں پایا جاتا، جس میں دین اور مذہب نہیں پایا جاتا۔ اب ان مدارس کو ختم کرنے کی بات چل رہی ہے، آخر بتاؤ یار یہ غریبوں کے مدرسے تھے تو تمہارا کیا فائدہ ہے؟ ان کی نظریں اچھی طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ حقیقت میں اسلام جو پنپتا ہے وہ یہیں سے پنپتا ہے، حقیقت میں جو اسلام پنپتا ہے وہ یہیں سے پنپتا ہے۔ دیکھو جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں، روح جب یہاں سے اٹک جاتی ہے، نہیں نکلتی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر بلایا جاتا ہے؟ بتاؤ، دنیا کا کوئی طبیب بلایا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسے انجیکشن آ کے دے دے گا کہ روح نکل جائے؟ ارے کتنے دنوں تو وینٹیلیٹر پہ تڑپتا رہتا ہے۔ لیکن جب سارے انسان مجبور ہو جاتے ہیں تو اس وقت کسی قرآن پڑھنے والے کو ہی تو بلایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے۔ انسان جب تک زندگی میں رہتا ہے، آپ ایک وقت کی نماز بغیر قرآن کے پڑھ کے دکھا دیں، ایک وقت کی نماز بغیر قرآن کے پڑھ کر کے دکھا دو۔ کہا ایک وقت کی نماز بغیر قرآن کے نہیں پڑھ سکتے، ساری زندگی پڑھا جاتا ہے۔ مرنے کے لیے روح نہیں نکلنی تب بھی پڑھا جاتا ہے، مر گیا تب بھی پڑھا جاتا ہے، قبر میں پہنچ گیا تب بھی پڑھا جاتا ہے، حشر میں جائے گا تب بھی پڑھا جائے گا، اور جنت میں پہنچ جائے گا تب بھی پڑھا جائے گا، تب بھی پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے نا، گھروں میں ٹیوشن سے نہیں ہوتا بھائی، گھروں میں ٹیوشن سے نہیں ہوتا۔ ایک غریب خاندان کا جو لڑکا ہوتا ہے وہی گھس کر کے قرآن پاک یاد کرتا ہے، وہی گھس کر کے قرآن پاک یاد کرتا ہے۔ یہ بتاؤ غوث پاک حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ بتاؤ، والدہ بھی حافظہ تھی،
والدہ بھی حافظہ تھی، 18 پارہ کی حافظہ تھی، پڑھتی رہتی تھی۔ جب آپ کو بسم اللہ خانی کے لیے بیٹھایا گیا تھا، استاذ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھو، آپ نے بسم اللہ پڑھا تھا تو بسم اللہ کے بعد آپ رکے نہیں تھے، 18 پارہ پڑھ کر کے زبانی سنا دیا تھا۔ آپ سوچ کر کے دیکھنا، 18 پارہ زبانی، میں صرف کرامت نہیں بتا رہا ہوں، آپ سوچ کر کے دیکھنا ماں کیسی ہوگی جس نے پڑھا ہوگا، اور بیٹا کتنا اچھا ہوگا جس نے سنا ہوگا، بیٹا کتنا اچھا ہوگا جس نے سنا ہوگا۔ یاد کر لیا، استاذ تعجب میں پڑھے کہ یار میں پڑھانے آیا ہوں یا یہ پڑھانے آیا۔ ارشاد فرمایا کہاں سے یاد کیا؟ کہا ماں کا سن کر کے یاد کیا، ماں کا سن کر کے یاد کیا۔ پھر ارشاد فرمایا 18 ہی کیوں؟ کہا والدہ کو 18 ہی یاد تھے، 18 ہی یاد تھے۔ تو بھائی دنیا میں کسی کتاب سے اگر دل لگانا تو قرآن پاک سے دل لگانا، کسی ولی سے دل لگانا تو غوث پاک سے لگانا، کسی پیغمبر سے لگانا تو رسول پاک سے لگانا، معبود سے لگانا تو خدائے پاک سے لگانا۔ یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے دین میں مضبوطی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا دونوں کی سعادت عطا فرمائے، اور 11ویں شریف کے شب کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا عطیہ تشریف رکھیں۔ اس میں محبتوں کو پیش کیا جائے گا حضرت کی بارگاہ میں۔ میں امام صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب اللہ کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں اور حضرت کی بارگاہ میں شان پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث آدم، جشن سرکار غوث آدم۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ امام صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں کی گل پوشی فرما دے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور محسن صاحب کی اللہ ماشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں پیش فرما دے، ان کی بارگاہ محسن صاحب کی بارگاہ میں شان پوشی فرما دے۔ نعرہ تکبیر، قاری بوکے صدر صاحب کی کل پوشی ہمارے حضرت ہی فرما رہے ہیں۔ بستے کریا عشق محبت صلاۃ السلام ہو جائے۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو پیما کے شمس و ضحا تم پہ کرو کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو پیما کے شمس و ضحا شافع روزی جزا تم پہ کرو، شافع روزی جزا تم پہ کرو، دافع جملہ بلا تم پہ کرو، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو، کعبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو، دل کرو ٹھنڈا میرا ہوتا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا ہوتا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو، کعبہ کے شمس و ضحا
گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن نگاہ تم پہ کرو کعبہ کے درود جا تم پہ کرو پردہ کے شمس و دعا تم پہ کرو کام مرنے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام مرنے لیجیے تم کو جو راضی کرے ایک ہو نام رضا تم پہ کرو کعبہ کے درود چاہ تم پہ کرو پردہ کے شمس و دعا تم پہ کرو الفاتحہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم ہماری تمام مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا یہاں پر جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں ہوتے رہے ہیں سب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما مولا کریم خصوصیت کے ساتھ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا خصوصیت کے ساتھ 50,000 درود شریف ایک قرآن مجید کی تلاوت مولا کریم اس کے علاوہ بھی بہتوں نے بہت کچھ پڑھا مولا اس میں جیسی بھی خامیاں رہتی ہیں اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے مولا کریم جو کچھ صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بار تک پہنچا آپ کے سب کے طفیل تمام انبیاء و مرسلین ازواج مطہرہ صحابہ صحابیات تابعین تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین عامت المسلمین تک پہنچا مولا خصوصیت کے ساتھ جن کے نام کی طرف منسوب 11 محفلیں کی گئی جن لوگوں نے کیا مولا کریم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ غوث اعظم گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ مقدسہ تک پہنچا مولا کریم خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پہنچا خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ بختیار کاکی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رود توکل مستان شاہ حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور صدر الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ امام اعظم ابو حنیفہ مولا کریم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے خاندان کے مرحومین تک اس کا ثواب عطا فرما مولا کریم موئے مبارکہ کے صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کو دین دنیا دونوں کی سعادتیں عطا فرما اچھائیاں عطا فرما بھلائیاں عطا فرما خوبیاں عطا فرما دونوں جہان کی مولا سعادتیں عطا فرما ہم سب کے دست و بازو میں مضبوطی عطا فرما اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما تسلق فی الاسلام تسلق کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دے اپنے اچھوئی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی
की तौफीक अता फरमा। आमीन। हम सब के रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा। आमीन। सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन। रिज़्क़ हलाल में वुसअतें अता फरमा। आमीन। खैर व बरकत वाली जिंदगी अता फरमा। आमीन। ईमान पर खात्मा अता फरमा। आमीन। मौला करीम गौसे पाक के सदक़े में और इस उम्मे मुबारका की महफिल के सदक़े में हम सबको दीन दुनिया दोनों की अच्छाइयाँ अता फरमा दे। आमीन। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हो, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। कर्ज में मुब्तला हो तो बारे कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। आमीन। बीमार हो तो शिफाए आजिला कामिला कुल्लिया अता फरमा। आमीन। गुजर चुके हो तो करवट करवट जन्नत अता फरमा। आमीन। बच्ची राबिया ज़ेरे इलाज है, मौला उसे सेहत कुल्ली अता फरमा। आमीन। जिन लोगों के हक में दुआओं की दरख्वास्त की गई, मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन। जो ना कर सके तो दिलों का हाल जानने वाला है, मौला उनके हक में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन। खुसूसियत के साथ जिनके वालिदैन बाहयात उन्हें उम्र खिज़र अता फरमा। मौला दुनिया से जा चुके हो तो उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में तब्दील फरमा। आमीन। मौला करीम हम तमाम को अच्छों की सोहबत अता फरमा दे, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमा दे, नमाजों का पाबंद बना दे। झूठ गीबत दगा से मौला हम सबकी हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। आमीन। मौला करीम अपने नक्शे अच्छों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ईमान पर खात्मा अता फरमा। हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, अज़ाब आखिरत से महफूज फरमा, मुजरात की कठिनाइयों से महफूज फरमा। हम बरोज़ क़यामत मौला करीम गौसे पाक के मुरीदों में, गौसे पाक के दामन में हम सबका हश्र फरमा दे। आमीन। मौला करीम कल बरोज़ क़यामत सरकार के हाथों से आबे कौसर अता फरमा। आमीन। सरकार की शफाअत कुबरा अता फरमा। आमीन। मौला करीम हम तमाम के दिलों में अपनी खशियत अता फरमा दे। आमीन। अपने महबूबीन की मोहब्बत अता फरमा दे। आमीन। आलम इस्लाम के साथ रहम करम के फैसले फरमा। आमीन। खुसूसियत के साथ मौला करीम मुल्क की मुसलमानों की जान माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। ईमान और अकीदत की हिफाजत फरमा। आमीन। मौला करीम मुसलमानों के दस्तों बाजू में कुव्वत अता फरमा दे। आमीन। उनके जायज कारोबार में तरक्कियां अता फरमा दे। आमीन। मौला दीन की अच्छाइयां भी अता फरमा, आमीन। आखिरत की भी अच्छाइयां अता फरमा। आमीन। मौला करीम हम सबको दोनों जहां की खुशियां अता फरमा दे। आमीन। इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सब्बत फैल में कबूल फरमा ले। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद